السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان کی آخری سانس قریب آتی ہے تو جسم اور روح کا وہ تعلق جو پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہا، آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ روح پورے جسم میں پھیلی ہوتی ہے، لیکن موت کے وقت یہ سکڑ کر سینے اور گلے کی طرف آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری سانس میں انسان کا سانس رک رک کر چلتا ہے اور چہرے پر ایک خاص سکون یا کبھی گھبراہٹ نظر آتی ہے۔ آخری لمحات میں روح کو جسم سے الگ ہونے کی تیاری کروائی جاتی ہے۔ نیک انسان کے لیے یہ جدائی بہت نرم ہوتی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ہلکی ہوا چل رہی ہو اور روح انسان سے نکل رہی ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیک روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی مجھ سے بہہ جاتا ہے، نرم، ہلکی اور آسان۔ گناہگار کے لیے معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ روح جسم سے چمٹ جاتی ہے، جدا ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور فرشتے اس سے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اسی لیے موت کے وقت بعض لوگوں کے چہروں پر تکلیف ظاہر ہوتی ہے۔ یہ روح کا کھینچا جانا ہوتا ہے۔ جب روح گلے تک پہنچ جاتی ہے تو انسان دنیا کی ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب جسم بالکل کمزور اور بے بس ہو جاتا ہے اور روح اپنے آخری جدوجہد کر رہی ہوتی ہے۔ جسم کو ہوش رہتا ہے لیکن اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھیں سب کچھ دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، مگر روح کا جسم پر کنٹرول کم ہو جاتا ہے۔ یہی آخری سانس انسان کو بتا دیتی ہے کہ اب دنیا کی سرگرمیاں، خواہشیں اور دوڑ دھوپ ختم ہو گئی اور ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔ روح جب جسم سے نکلتی ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، لیکن روح اصل زندگی کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ اس منظر میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل سفر روح کا ہے اور قبر اور آخرت اس کی اگلی منزلیں ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔